اگلے کالر ہیں ہمارے دیسی نیوز آج. جی جناب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. السلام. کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور سنائیں. بس سب ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب آپ سے سوال تھا کہ کس ایج کے اندر حجاب جو ہے، جیسے کہ لڑکوں کے لیے آئی تھنک 9 یا 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہے کہ اگر وہ نہ پڑھے تو آپ اسے ڈانٹ سکتے ہو اور مار بھی فزیکلی ڈسپلن بھی کر سکتے ہو بچے کو کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے. تو لڑکیوں کے لیے کیا ایج کا سیٹ اپ ہے کہ کس ایج کے اوپر ان کو بولا جا سکتا ہے کہ اب سے تم نے حجاب پہننا ہی پہننا ہے؟ جس طریقے سے بچے جو ہے لڑکے، بلکہ یہ حکم لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے نماز کے تعلق سے آپ نے بات کی ہے، وہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے. بالغ ہونے کے جس دن سے وہ بالغ ہوئے ہیں اس دن سے وہ مکلف ہے، اور اس دن سے مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو اکاؤنٹیبلٹی ہے خدا کی نظر میں. اب ظاہر ہے کہ عادت پہلے ہی سے ڈالی جائے گی، تو عادت ڈالنے کے لیے اسلام نے کہا بھائی 7 سال کی عمر میں جب لڑکے پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دینا شروع کرو. ٹریننگ آہستہ آہستہ ہوگی یہاں تک کہ 9 سال 10 سال 11 سال کی عمر میں جب بھی وہ بالغ ہو رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے اور نماز ان کو پڑھنی ہے، چونکہ عادت 2-3 سال سے ان کو پڑ چکی ہے. یہی حکم حجاب کے تعلق سے بھی ہے، چونکہ حجاب کا تعلق بھی صرف چوائس سے نہیں بلکہ یہ بھی تکلیف یعنی مکلف ہیں لڑکیاں. تو اگر وہ بالغ ہونے کے بعد آپ نے ان کو کہا تو ان کو اس کی عادت تو پڑی نہیں ہے، تو obvious سی بات ہے کہ جو نماز کا حکم ہے وہی حجاب کا حکم ہے. اچھا. تو حجاب کے تعلق سے کیا فزیکلی ڈسپلن کیا جا سکتا ہے بچے کو؟ یہ جس طریقے سے نماز کے تعلق سے فزیکلی ڈسپلن کرنے کا حکم ہے اسی طریقے سے حجاب کے تعلق سے بھی ہے. لیکن ایک چیز یہاں پر ایک چیز کا استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے یہ فرمایا ہے کہ، اور اس کے لیے انہوں نے استعمال کیا لفظ قواریر کا، اور یہ کہا کہ عورتوں کو ہرگز ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ کیونکہ وہ قواریر ہیں. اور قواریر کا مطلب ہے کہ گلاس، جس کو اگر کانچ کا گلاس، کہ اگر تم اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر کرو گے تو وہ کانچ کا گلاس ٹوٹ جائے گا. تو عورتوں کو مارنے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر منع کیا ہے. تو اس لیے اگر ہم اس حدیث کو لیں تو میں یہ کہوں گا کہ فزیکل ڈسپلن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شاید آپشن نہیں ہے. تو لڑکیوں کو پھر آپ کس طرح فورس کرو گے حجاب پہننے کے لیے؟ آپ ان کی ذہن سازی اگر وہ خود نہیں پہننا چاہیں تو کیوں کروں گا. اچھا جی میں یہاں پہ دیسی نیو کو بھائی کو بتا دوں کہ جو اسلامی ماحول ہوتا ہے، جو گھر ہوتا ہے، وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا 2-3 سال کی، وہ اپنی والدہ کو دیکھ کے خود ہی دوپٹے اٹھا کے تو سر پہ پہننا شروع کر دیتی ہیں. ہم نے خود دیکھا ہماری بھانجی بھتیجیاں وہ جب دیکھتی ہیں کہ والدہ جو ہے وہ پہنتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، تو وہ شوق پہ پہننا شروع کرتے. تو ڈسپلن کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ ان کو پریکٹیکلی بتائیے، انسپائر کیجیے، بچے خوش ہو جاتی ہیں اور بچیاں فالو کرتی ہیں مدرس کو اور سسٹرس کو. جی بالکل. لیکن میرا کوشچن ہے کہ جیسے کہ اگر بچی ہے، بالغ ہو گئی ہے اور وہ پرسنلی خود نہیں پہننا چاہتی، آپ اس کو جیسے بول رہی ہو کہ نہیں تم اب بالغ ہو گئی ہو، تم نے پہننا ہی ہے حجاب، اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے نہیں پہننا، مجھے نہیں پہننا، تو آپ اس کو کس طرح فورس کر سکتے ہو کہ نہیں تمہیں زبردستی؟ کیونکہ لڑکے کے لیے تو آپ نے کہہ دیا کہ فزیکل ڈسپلن کر سکتے ہو، لیکن اگر لڑکی کو فزیکلی ڈسپلن نہیں کر سکتے تو اس کو کس طرح فورس کیا جا سکتا ہے؟ آپ شاید اگر اسٹریم میری پہلے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم بتا چکے ہیں کہ ہم لیگل جہاں معاملات آتے ہیں وہاں لیگل مورالٹی میں ہم ہمیشہ کنسسٹنسی کے ساتھ رہتے ہیں. مان لیجئے کہ کہیں پر اگر کسی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جہاں پر فزیکل ڈسپلن کرنا یہ خلاف قانون ہے، تو اب ہم نماز کے لیے بھی فزیکل ڈسپلن نہیں کریں گے، چاہے جائے کہ حجاب کے لیے لڑکی کو ہم فزیکل ڈسپلن کریں. ہاں اگر کسی ملک میں یہ قانون ہے کہ لڑکی جو ہے وہ حجاب، بالغ لڑکی وہ حجاب کے ساتھ ہی نکلے گی، تو اب تو obvious سی بات ہے کہ جس طرح آپ دوسرے قوانین کو فالو کرتے ہیں اور آپ فورسڈ ہیں، آپ مجبور ہیں کہ ان قوانین کو فالو کریں، تو یہاں پر وہ لڑکی مجبور ہے کہ وہ قوانین کو فالو کرے اور حجاب کے ساتھ نکلے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کنٹری کے بارے میں یو ایس کی بات کر رہا ہوں. یو ایس میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے، تو اس کے اندر تو ہم فزیکل فورس کسی بھی معاملے میں نہیں کرتے چونکہ وہاں بچوں کو مارنا الیگل ہے. ٹھیک ہے، تو فزیکل اگر فورس نہیں کر سکتے، لیگل مورالٹی ہم اس میں کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر تو فزیکل فورس نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس طرح بچے کو کنونس کر سکتے ہیں کہ نہیں تمہیں حجاب پہننا ہی پڑے گا کیونکہ اٹ از مینڈیٹری؟ ذہن سازی کریں گے اس کی وجہ فضائل بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں گے. یہ آپ نہیں سمجھ سکتے،
یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں, چونکہ آپ کو تو وہ ذائقہ ہے ہی نہیں آپ کے یہاں, وہ حلاوت ایمانی آپ سے. میں اپنے پرسنل بول رہا ہوں کیونکہ میری وائف حجابی ہے, میری دونوں بیٹیوں کو اس نے حجاب پہنایا نا, تو میری وائف کے ساتھ ڈسکشن چلتی ہے کہ بھئی حجاب کس چیز میں فورسیبل, کیونکہ میں اپنی وائف کو زبردستی حجاب نہیں اترواتا, میں آبویسلی وہ حجاب پہننا چاہتی ہے تو وہ How does your wife do? she wears the hijab. تو یہی ہمارا آنسر ہے. نہیں ہمارے گھر کی خواتین جب حجاب پہنیں گی تو بچیاں خود بخود پہنیں گی ان کو دیکھ کر. نہیں میں آپ کو اس لیے دیسی آپ زبردستی آپ فورس تو نہیں کرتے اپنی وائف کو کہ وہ پہنے حجاب یا اتارے, نہیں فورس کرتے نا؟ نہیں فورس نہیں کرتا. تو میرا کوشچن ہے کہ آپ نے یہ چوتھی پانچویں بار ریپیٹ کرنے لگے ہیں اس بات, کیسے کنوینس کریں گے, کیسے فورس کریں گے, ٹھیک ہے. میں مفتی صاحب سے کچھ پوچھ رہا تھا, نہیں ایک سیکنڈ, مفتی صاحب سے کچھ پوچھ رہا تھا کہ یہ ڈسکشن جو, ہاں مفتی صاحب سے میں لے لیتا ہوں. ہاں ان کو سن لے سسٹر. میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اس چیز میں کوالیفائڈ ہیں اسلامک سائڈ سے, تو میں ان سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. از اٹ پاسبل کہ میں مفتی صاحب سے سوال پوچھوں؟ ایک منٹ جائیے. آپ نے چونکہ بچیوں کو کیسے تربیت کی جائے گی اس تعلق سے پوچھا, تو یہ اس کا تعلق اسلامکلی کوالیفائڈ ہونے سے نہیں ہے. میرے خیال سے ایک خاتون اس کا بہتر زیادہ جواب دے سکیں گی. تو سسٹر رینا یہاں پر موجود ہے, پلیز آپ رسپانس کریں, پھر اس کے بعد جو جی اس کے بعد کلپ کے لیے علیحدہ مفتی صاحب سے دوبارہ پوچھ لیجیے گا. جی دیکھیے میرا جو تعلق ہے, میں آپ کو پتا ہے کہ پریویسلی میں آغا خانی تھی اور ہمارا بہت لبرل ہے, ہمارا پردہ نہیں ہوتا تھا. تو مجھے کس نے فورس کیا؟ میں نے جب کمپیریزن کیا کہ جب میں ایک ایسی کمیونٹی میں تھی جہاں پہ حجاب کا بالکل حکم نہیں تھا بلکہ اتارنے کا حکم تھا, کیسے مکس گیدرنگ ہوتی تھی اور تب میں کیا فیل کرتی تھی. اور جب میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے جب دیکھا کہ مجھ پر اب فرض ہو گیا ہے حجاب پہننا, تب میں کیسا فیل کرتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے یہ جواب دینا دیسی نہیں ہو کہ نہیں, کئی دفعہ عورتیں ایکسپیرینس کرتی ہیں. آپ نوٹ کیا کریں کہ جب ایک خاتون ایک بہت ہی تیار ہو کر کسی جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے تو شریف سے شریف آدمی بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ دیکھا کریں کہ کتنا بھی آدمی ایک عجیب ایک طرح کا ہوتا ہے جس کا آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے, لیکن وہ بھی برقعے والی حجاب والی عورتوں کو دیکھ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں عورتیں آبزرو کرتی ہیں اور عورتوں میں بہت کین سینس ہوتا ہے, وہ نوٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارا کون سا لباس آدمی کو اٹریکٹ کر رہا ہے جو ہمیں غلط طریقے سے دیکھ رہا ہے. تو چاہے عورت کو ڈسپلن نہیں بھی کیا جائے, وہ اپنے ایکسپیرینس سے جو اس کو اچھا فیل کرتی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. یہ بات ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا. کوئی تو وجہ ہے کہ دیسی نیو کی وائف جو ہے ان کے ارتداد اور الحاد کو تو برداشت کر رہی ہیں لیکن اپنا پردہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ان کی حساسیت ہے نا, اس کے لیے وہ قابل تعریف ہے. جی بالکل. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ آپس میں جو میری وائف اور میری ڈاٹر کی ڈسکشن ہوتی ہے نا, اس کے ریگارڈ میں کہہ رہا تھا کیونکہ ان کے آپس میں ڈسکشن ہے, کیونکہ میری جو ڈاٹر ہے وہ ابھی ینگ ہے, تو میری وائف اسے کہہ رہی ہے نہیں تم نے پہننا ہے حجاب, اور وہ بہت چھوٹی عمر سے اس کو فورس کر رہی ہے کہ بھئی حجاب پہننا ہی. اور اب ایک قسم کی ایک ریزنٹمنٹ آنے لگ گئی ہے, کیونکہ اگر کسی کو آپ فورس کرو گے کہ آپ نے پہننا ہی پہننا ہے, اگر وہ خوشی سے پہن رہی ہے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, اگر وہ سمجھ کے پہن رہی ہے کہ یا دس از مینڈیٹوری یا یہ وہ, لیکن اگر وہ اس کو اگر فورس کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیونکہ میں پہنتی ہوں حجاب اور یہ ہے تم بھی پہنو حجاب, یا وہ اس لیے پہن رہی ہے کہ میں صرف اپنی ماں کو خوش کر دوں اس لیے میں پہنی, تو وہ ایک بچے میں تھوڑا سا ریزنٹمنٹ آ جاتا ہے, اور وہ پھر وہ حجاب کو خوشی سے پہننے کے بجائے ایک قسم کا مجبوری سے پہننے کی سچویشن آ جاتی ہے. تو اس والے کانفلکٹ میں کہہ رہا تھا کہ اگر بچی کو اگر کنونس کرنا ہو کسی اور اگر وہ ریزنٹفل ہے اس چیز کے بھائی وہ پہننا نہیں چاہیے لیکن فورس کی جائے. لیکن ہے کہ آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں جو اسکول سسٹم ہے تو وہاں پر بچے جب اسکول جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں, ان کو جانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہوتے تو یا انڈیا میں, تو وہاں بچے جو جاتے ہیں وہ خوشی میں نہیں جاتے, روتے ہوئے جاتے ہیں. تو مان لیجیے آپ کی بیٹی اگر اسکول نہ جانا چاہتی ہے, بھی یہ سوال آیا بھی تھا, ایک صاحب نے لکھا تھا, میں اسی کو ریپلیس کر رہا ہوں, تو کیسے آپ کنوینس کرتے ہو اس بچی کو؟ نہیں خوشی سے اسکول جانے کا کمپیریزن ڈفرنٹ ہے نا, کیونکہ یہ جو ایک ہے پرسنل وہ بات ٹھیک ہے. میں آپ کو اس ماحول میں لے جا رہا ہوں جہاں بچے اسکول جاتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں, ان کے لیے سختی ہے, یعنی اسکول جانا سمجھے ان کے لیے ایک مصیبت ہے کہ یار کون جائے, صبح اتنے جلدی اٹھو, پھر اس کے بعد
पूरे दिन क्लास का लेक्चर सुनो, उसके बाद फिर होमवर्क करो, एक मुसीबत, तो नहीं जाना चाहते बच्चे। तो आपकी बेटी अगर नहीं जाना चाहती ऐसे माहौल में, तो आप कैसे जाते हो? सही, वो तो बड़े शौक से स्कूल जाती है। हाँ, वो इसलिए जाती है ना कि यहाँ स्कूल का जो माहौल है वो ऐसा बनाया हुआ है कि बच्चे स्कूल शौक से जाते हैं। वहाँ कोई भी बच्चा रोता हुआ नहीं जाता, बल्कि जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है बच्चे बोर होते हैं घर में, क्योंकि स्कूल का माहौल ऐसा है, वहाँ उनको ज्यादा फन एक्टिविटीज है। इंडिया पाकिस्तान आप क्या करते हैं? तो इस जहाँ तक ये है कि मेरी वाइफ और जो डॉटर के बीच में फ्रिक्शन है इस चीज के ऊपर, कि वो मेरी वाइफ उसको कह रही है कि जबरदस्ती कि नहीं तुम्हें नहीं पहनना है, और वो रिजेंटफुल है इस चीज पे कि मैं पहन रही हूँ। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब कि बस उसको जबरदस्ती पहना के उसको आदत करवानी पड़ेगी कि पॉइंट पे आके वो फिर खुद ही एक्सेप्ट कर ले इस चीज को। आपको सोल्यूशन बता दिया सिस्टर अलीना ने, और बात इसका ताल्लुक जो है वो इस्लाम, यानी आप मुझसे पूछेंगे जिसकी हदीस बताओ, आयत बताओ, इसकी हदीस और आयत नहीं है, इसका ताल्लुक उसूल तरबियत से है। जो इंसान अपने बच्चों और अपने घर के माहौल को किस तरीके से एडजस्ट करता है, किस तरीके से उनकी तरबियत करता है, ये इंसान के अपने ऊपर है। अब आपकी जो वाइफ है वो किस तरीके से अपनी बेटी की तरबियत कर रही है वो खुद उसको जानेंगी। मेरी तरफ से इस्लाम तो भी बताएगा तरबियत करनी है। अब तरबियत किस तरीके से करनी है, क्या उसके हिजाब के फजाइल और मसाइल बताने हैं, वो आपकी वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा दीदी साहब से कि गिवन द फैक्ट कि आप एथियस्ट हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी फैमिली में इस्लामिक वैल्यूज को भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे, एटलीस्ट उसकी कोशिश नहीं करते होंगे, विच इज टू से कि अगर आपकी फैमिली में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी वजह आप हैं, आप और आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यानी isn't this ironic बेसिनियो साहब? क्या आपकी बेटी आपके बारे में जानती है कि आप मुसलमान नहीं हैं? जी। क्या वो जानती है कि आप हिजाब के खिलाफ हैं? जी। तो फिर प्रॉब्लम तो आप हुआ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हिजाब के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ चॉइस है, मेरे लिहाज से चॉइस है। हाँ, वो पहनना चाहेंगे ना, मान लीजिए आपके हिसाब से बच्चे को इख्तियार है कि वो चाहे जो पहने, और आपकी अहलिया के एतबार से चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो माँ बाप के दरमियान हो गया ना, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज करने की बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली सही कह रहे हैं, इस बात पे तो मैं आपसे एग्री करूंगा कि भाई डेफिनेटली। चले ठीक है, आपकी इनपुट आ गई, थैंक यू वेरी मच। आप और भी लोग वेट करें, मैं इजाजत लेता हूँ आपसे, थैंक यू बहुत। मुफ्ती साहब, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बनता है कि जैसे अगर आज ही यानी कि मेरी बच्ची जिद कर रही है कि उसने हिजाब नहीं पहनना, कल को अल्लाह ना करे उनकी बच्ची जिद करती कि मुझे पब जाना है, तब भी तो कोई चीज इख्तियार करके बच्ची को रोका जाएगा ना। तो हर बार अगर जिद के आगे सरेंडर ही करना है तो फिर अभी भी उनको कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अब बच्चों की जिद तो नहीं ना मानी जाती है। जबरदस्त सही बात है। अगर कोई बच्चा जो है मतलब उसको बचपन में शुगर हो जाए लेकिन उसको कैंडी खानी है, तो क्या वालिदैन उसको कैंडीज देंगे, उसको चॉकलेट्स देंगे, उसको फोर्स करेंगे कि नहीं उसको खाना नहीं, उसको नहीं देंगे, जो उसकी सेहत के खिलाफ है। जी, स्पेसिफिकली वो आपसे बात करना चाह रहे थे ना, हम नवा थे, मैं इसलिए मैं हम खामोश रहने थे, हमारा काम तालियां बजाना है। तो अदरवाइज कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं वेस्ट के हवाले से। वहाँ पे ये जो एज ऑफ एडोलेसेंस जिसे कहा जाता है ना, ये इसमें होते हैं बच्चे स्कॉफ करते हैं ट्रेडिशन पे, वालिदैन के बागी होते हैं, नहीं कुछ भी अच्छा करना चाहते, उसके लिए पूरे का पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। यही वजह है कि यूके में चाइल्ड चस्टाइजमेंट के लॉज हैं कि बच्चे पे आप सख्ती कर सकते हैं, फिजिकली उसे मार सकते हैं, हदें हैं किस हद तक मार सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 1977 में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वहाँ के जो 8th अमेंडमेंट है, बर्बरियत या बड़ी क्रूल किस्म की पनिशमेंट की, वो स्कूल के बच्चों पे एक्सटेंड नहीं होती। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने ये लोकल स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि आप अपने लॉज बनाएं। आज भी अमेरिका में अगर मुझे ठीक, आयोवा का मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई बिलीव 18 या 19 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये कानून नहीं है कि आप बच्चों को नहीं मार सकते, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो वो यही चीजें सामने रख के किया जाता है कि बच्चा, आप हर बात बच्चे की नहीं मान सकते। आपके पास एक मोरल स्टैंडर्ड है, आपके पास एक सोसाइटल स्टैंडर्ड है जो आपने बच्चे को देना है। वो ना ले तो ये तो फिर तो बच्चा कुछ भी करे ना, जो मर्जी उसके दिल में आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, और 19 स्टेट तो एक तरफ रहे, जो 50 स्टेट है वहां पर और बल्कि सारी दुनिया में जहां पर मारना फिजिकल यानी उसको करना
डिसिप्लिन करना अगर वो इलीगल है तो टाइम आउट जिसको कहते हैं ना टाइम आउट बिठा देना, तो क्या ये फोर्स करना नहीं है बच्चे को? बल्कि बात करते हुए बच्चे को टाइम आउट कर दिया जाता है पूरे पूरे दिन के लिए, आधे आधे दिन के लिए, ये भी तो फोर्स करना हुआ, ये इलीगल नहीं है। बिल्कुल। बच्चों से पूछे ना हजरत स्कूल का जितना अच्छा मर्जी माहौल दे दें आप, बच्चों से पूछे ना एग्जाम वगैरह देने का दिल करता है उनका जितना। बिल्कुल भाई, हाँ वो टेंशन होती है जी।